عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ٹاپک سے ہم بڑا پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ جنت جہنم کا بیان ہو اور حشر کا بیان، میدان حشر کی بات ہو، قیامت کے دن کے تذکرے ہوں، موت کے بعد قبر کی بات ہو یا موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، تو موت کا ذکر ہو، تو عموماً ہم ان چیزوں کو ڈرتے ہوئے پڑھتے نہیں ہیں۔ اور کیونکہ ہمیں نا زندگی میں جو ہے پتہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف رنگ برنگی دنیا۔ تو جنت کا تذکرہ تو بڑی محبت سے ہم سن لیتے ہیں جب بات آتی ہے ایک ایسے اسپیکٹ کی جس حقیقت سے سب نے گزر کے جانا ہے، پل صراط سے، موت سے، تو اس کو سننے، سمجھنے، قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ جس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے وہ بار بار دیکھتا ہے کہ اچھا، موت تو مجھے بھی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچ سکے۔ کوئی ہے انسان اس دنیا میں جو موت سے چھٹکارا حاصل کر سکے؟ یعنی ایک لمحے کا بھی نہیں پتا کہ ہم جو ہے زندہ رہنے والے ہیں کہ نہیں۔ اب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، روز کوئی نہ کوئی وفات پاتا ہے، اور اچانک موت۔ کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، گناہوں میں انوالو ہے، اچانک اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ابھی کچھ دن پہلے رمضان میں ہی ہمارے یہاں پہ قریب ہی کسی کی موت واقع ہوئی۔ بہت اچانک، نوجوان، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کچھ دیر پہلے شراب پی اور واش روم میں گئے تو وہاں پہ ہی جان نکل گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اللہ نے ان کو مغفرت کی، توبہ کی توفیق دی ہوگی کہ نہیں۔ لیکن دیکھیں، ایسی موتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں اور ساتھ ہی موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ تو کسی طرح سے بھی اس حقیقت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہم موت کے فرشتے کو یہ نہیں کہہ سکتے تھوڑی دیر کے بعد آنا آنا ہے۔ سب کا اس چیز پہ ایمان اور یقین ہے نا۔ ہمیں اس کوئی ایسا تو نہیں جو کہہ رہا ہو کہ نہیں جی مجھے نہیں اس چیز پر یقین، میں موت کا یعنی کافر ہو یا منافق ہو، مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی ہے ایسی جو کہے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی؟ کوئی ایسا ہو؟ سبھی کو اس بات پہ اعتماد اور یقین ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر شخص نے، ہر جان نے چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ ایک چیز باقی رہنے والی ہے، وہ کیا؟ رحمان کا چہرہ، اس کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ۔ تو آج بیسکلی ہم نے موت کا تو نہیں تذکرہ کہ موت کے کیا واقعات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی توفیق ملے گی تو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ موت کے بعد وہ کام جو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور موت کے بعد وہ کام جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں فائدہ نہیں پہنچاتے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تاکہ ہم اویئرنیس اپنے آپ کے لیے حاصل کر سکیں کہ ہم نے اپنی موت کی کے بعد کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے، اور اپنے بعد جو ہے مردے کے ساتھ کچھ ایسے کام بھی یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جاتے ہیں نا کہ وہ نہیں کرنے چاہیے، اور اس کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں آگاہ ہو کہ ہم نہ کریں اور ہم اپنے لیے بھی دوسروں کو آگاہ کر جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما۔ سب سے پہلی چیز مرنے کے بعد جب فوت ہو جاتا ہے مردہ، اس کو غسل دینے کے بعد اس کو تیار کر کے اسے اس کے اگلی منزل تک پہنچایا جاتا ہے، اور الوداعی
ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نماز جنازہ میں جتنے زیادہ مسلمان شریک ہوں گے مردے کو اس سے فائدہ ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 ایسے مسلمان ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے. یعنی وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے, اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے, لیکن بشرط یہ کہ نماز جنازہ میں 40 بندے ایسے ہوں جو توحید پرست ہوں, مشرک نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہوں. دعا کریں اللہ ہم سب کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شریک ہونے کی توفیق دے. اللہ ہم لوگوں کو ایسا انسان بنائے کہ ہماری جنازے میں زیادہ سے زیادہ نیک لوگ شامل ہو سکیں. نماز جنازہ بالکل فرض کفایہ ہے. یہ چند لوگ پڑھیں تو کافی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بات ہمیں اس لحاظ سے کرنی ہے کہ میت کو کن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے. تو نماز جنازہ اگر 40 پکے سچے توحید پرست مسلمان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں وہ پڑھ لیں 40 تو ان کی سفارش قبول ہوگی. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابن قیم رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے, میت کے لیے دعا کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا کو یاد کر لیا. وہ دعا صحیح مسلم کے اندر ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ یا الہی اس کے گناہ بخش دے, اس پر رحم کر, اس کو عافیت دے, اس کو معاف کر دے, اس کی اچھی مہمانی کر, اس کی قبر کو کشادہ کر دے, اس کے گناہوں کو بخش کر پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال, اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو تو میل کچیل سے صاف کرتا ہے, اس کو اس کے دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے یہاں کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے یہاں کے جوڑے سے بہتر جوڑا وہاں آخرت میں عطا کر, اور اس کو جنت میں داخل کر, اس کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے پناہ دے. تو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں میں نے یہ تمنا کی کاش یہ جنازہ میرا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے اتنی دعائیں کی, اور اللہ کے نبی کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں. اس لیے نماز جنازہ میں جنازے کے بعد فوراً سے عموماً کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد بیسیکلی جو دعا ہے نا وہ لازمی کرنی چاہیے جو مردہ ہے اس کے لیے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے کہ اللہ کے نام سے اور سلم کے طریقے پر, یعنی قبر کے پاس ہو کر دعا کرنا اور اس کی مغفرت کی دعا کرنا, یہ بھی مصنون طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی مانگو, کیونکہ اس نے ابھی سوالوں کے جواب دینے ہیں, اس کے لیے ابھی سے سوال کیا جائے گا. تو منکر نکیر آتے ہیں نا سوال کرنے, تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو مغفرت عطا کرے, اس کو ثابت قدم رکھے, اس کو سوالوں کے جواب اچھے سے دینے کی توفیق عطا کرے. قبرستان کی زیارت اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے کے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے, السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون
سلامتی ہو ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر، اور اللہ رحم کرے ہم سے پہلے فوت ہونے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس لیے اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جو دعا ہوتی ہے نا مردے کے لیے، وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کو ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے مر چکے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، اپنی دعاؤں کے اندر جو لوگ مر چکے ہیں ان کو ضرور یاد رکھنا۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ راتوں کو عبادات کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے نا، تو جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دل سے مغفرت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ ان دعاؤں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوگا کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی اللہ سے لوگ پیدا کر دیں گے جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جیسے ہی ہم مر جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، ہمارے آبا اجداد، دادا دادی، نانا نانی وفات پا گئے، ہاں کسی خاص موقع پر ان کی بات یاد کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں بڑی کم ہم کرتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے کے لیے بڑی زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میت کے حق میں مسلمانوں کی دعائیں قرآن میں بھی آپ سورۃ حشر میں دیکھیں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ پیدا کر۔ تو اللہ سے گزرنے والے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تو قبر والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو قبرستان سے گزر ہونا تو یہ دعا آپ یاد کر لیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ بندہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو متعین فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بھی اس طرح ملے۔ تو اگر ہم آج مرنے والوں کے بارے میں دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو ان کے لیے کشادہ کر دے، اللہ ان کے عذاب کو ان سے ٹال دے، ان کو معاف کر دے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ جب تم اس سٹیج پہ پہنچو گے اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے، وہ آمین کہتا ہے۔ صحیح ہے، اس لیے دعا جو ہے مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میت کی قرض کی ادائیگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے جانب سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث کے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ایک میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے بارے میں حدیث ہے کہ جب انہوں نے اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس پر اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے، یعنی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمہ قرض ہے، جب تک اس کے وارث اس کے پچھلے لوگ اس کا قرض نہ ادا کریں اس کی جان لٹکی رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، قرضہ اگر لیں تو جلد از جلد اس کی ادائیگی کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو اپنے ساتھ رہنے والوں کو تلقین کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ ہمارے بعد اگر ہم مر گئے ہمارے قرض کی ادائیگی ضرور کر دینا، کیونکہ قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو میت کا قرض جلد اس کی وفات کے بعد ادا کرنا چاہیے، اس کی کوئی قیمتی چیز بھیج دیں۔ اب آج کل کا دور اتنا کا خود غرضی کا دور ہے کہ جو ورثاء ہیں وہ وراثتیں تقسیم کر لیتے ہیں لیکن باپ کا قرضہ نہیں ادا کرتے، جائیداد بیچ کے خود ہی سے بانٹ لیتے ہیں، باپ کا قرضہ نہیں ادا کرتے۔ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی جائیداد کو بیچ کر اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی جو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ حق مہر اگر اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیا حق مہر دیں، اگر اس نے کوئی ایسے کفارہ دینا ہے یا کسی بھی چیز کا قرضہ دینا ہے، کوئی بھی معاملات ہیں تو وہ پہلے ادا کریں پھر وراثت تقسیم کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ آج کل نہیں کرتے، اور جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی جان لٹکی رہتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ساتھ رہنے والے نہیں ادا کر رہے، اس نیک کام میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر مرنے والے نے نظر مانی تھی
کہ اگر یہ میرا کام ہوا تو میں یہ کروں گا، حالانکہ نظر نہیں ماننی چاہیے، لیکن اگر اس نے مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہوا، میں 5 روزے رکھوں گا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا فلاں کو یہ دوں گا، تو اس کی مرنے کے بعد اس کی نظر پوری کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی ایک نظر کے متعلق فتویٰ طلب کیا، جس سے پورا کرنے سے پہلے وہ وفات پا چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی جانب سے اس نظر کو پورا کرو۔ تو اگر مرنے والے کے ذمے کوئی نظر ہے تو اگر نہیں پورا کریں گے تو اس کو نقصان پہنچے گا، پورا کر دیں گے تو اس کی روح کو سکون مل جائے گا۔ اور اگر مرنے والے کے ذمے کچھ روزے تھے اور وہ فوت ہو گیا، تو جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کے ذمے روزے ہوں، تو اس کی جانب سے اس کا ولی اس کے روزے رکھے گا۔ متفقون علیہ، صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ تو جائیدادیں تقسیم کر لیتے ہیں، والدین کے روزے نہیں رکھتے۔ والدین اگر روزے نہیں رکھ پائے، اس کے 10 روزے ہیں، 20 ہیں، تو جو ان کی وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، اس کے ولی ہوتے ہیں، وہ کیا کریں؟ اپنے والدین کے یا مرنے والے کے حصے کے روزے رکھیں۔ نہیں رکھیں گی تو جیسے قرض کا معاملہ ہے ویسے ہی روزے کا معاملہ ہے، روزہ بھی ایک قرض ہے، ادا نہیں کریں گے تو مرنے والے کی جان اٹکی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ چیز جو کہ مرنے کے بعد دوسروں کے لیے کرنی چاہیے، یہ والا کام ہے، کیونکہ دعائیں بھی کرتے رہیں، صدقات بھی دیتے رہیں میت کی طرف سے، لیکن اس کا قرضہ نہ دیا تو اس کی جان کو سکون ہی نہیں ملنا۔ تو جتنا ہو سکے یہ اس کام میں جلدی کرنی ہے۔ اس کے بعد میت کی جانب سے صدقہ دینا، یہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی میت کی طرف سے کوئی بھی چیز آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میری ماں اچانک انتقال کر گئی ہیں اور وہ وصیت نہیں کر سکی، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ وصیت کرنا چاہتی تو وہ ضرور کہتی کہ صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا مجھے اور ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ملے گا۔ تو انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کیا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث روایت کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بھی چیز ہم اپنے رشتہ داروں کی جانب سے میت کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ میت کی جانب سے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیں گے تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ میت کی جانب سے حج کریں گے تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت نے پوچھا، میری ماں نے حج کے لیے نظر مانی تھی لیکن وہ وفات تک حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر فرمایا ذرا بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تمہیں اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی نے حج کے بارے میں سوچا تھا کہ میں حج کروں گی اور استطاعت بھی تھی، تو اپنے پیرنٹس کے لیے حج کرنا یہ بھی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ ہم بات کریں موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے اعمال۔ اسی طرح جو ہیں صدقے کے جو اثرات ہیں وہ بھی ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں مرنے، اب یہ تو تھا کہ مرنے کے بعد دوسرے کام کریں، اگر ایک بندہ زندہ ہوتے ہوئے صدقہ خیرات کرتا تھا تو اس کے صدقے خیرات سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اگر فائدہ حاصل کرتے رہیں تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سو یاسین میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کام انہوں نے کیے اور جو کچھ آثار ہیں انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ نیک اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے ان کے ثواب میں بغیر کسی کمی کے ان کے والدین کو بھی اس کا اجر پہنچتا ہے، کیونکہ انسان کی اولاد میں انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیک اولاد جو ہے انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے اپنی اولاد اپنی نسل کو اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو نیک راہوں پہ لگا کے جانا چاہیے، ان کی کمائیاں حلال ہو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد جو بھی چیز فائدہ پہنچائے گی ان میں سے ایک چیز انسان کی اولاد ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ جو اس نے صدقہ کیا یا
اس کو اس کے حصے کا کیا جائے گا، یا وہ علم جس کے ذریعے وہ مخلوق کو فائدہ حاصل ہو. آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، یا کسی کو قرآن کے راستے پہ لگا دیا، علم کے راستے پہ لگا دیا، یا پھر آپ نے کسی کو کوئی ایسی چیز سکھا دی جس سے وہ بعد میں بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے یا دوسروں کو سکھا رہا ہے. جب تک وہ چیز آپ کی وجہ سے پڑی چلی جائے گی، یا علم کی راہیں آپ کی وجہ سے جاری رہیں گی، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. یا اس کے لیے دعا کرنے والا اس کا نیک لڑکا. تو علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد، یہ مرنے والے کے بعد اس کے لیے کیا بنتی ہے؟ باعث ثواب ہوتی ہے، اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا. اسی طرح قرآن مجید وقف کرنا، مسجدیں بنوانا اور سب مسافر خانے کی تعمیر کروانا، نہریں جاری کرنا. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے جس عمل اور جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا وہ یہ ہے: علم جو اس نے سکھایا اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جس نے اپنے پیچھے چھوڑا، قرآن جو ورثے میں چھوڑا، قرآن لے کر دے دیا، قرآن کسی کو سکھا دیا. قرآن کسی جیسے کچھ لوگ ہیں نا، خود نہیں قرآن کی تعلیم حاصل کر پاتے تو کسی کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، خرچہ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. جیسے کسی کی حفظ ہے نا، تو کسی کی حفظ کی فیس کو افورڈ کر لینا، اس کی ذمہ داری لے لینا، اس کو اس کی حفظ کی راہ پہ لگا دینا. اس طرح سے مسجد کی تعمیر کرنا، مسافر خانے بنانا، نہریں جاری کرنا. اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں کوئی صدقہ کیا اور اس کا اجر اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی مرنے کے بعد جو اس کو فائدہ پہنچایا جائے گا. پھر میت نے اگر کسی اچھی چیز کی بنیاد ڈالی ہو یا ہدایت کی دعوت دی ہو، اچھی چیز کی بنیاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جو ہے وہ فوت ہو گئی، لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے، وہ بندہ آیا اس نے جہاد کیا، مطلب آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس شرک کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس علاقے کے اندر توحید کا بول بالا کرتے ہیں. آپ نے ایک نئی چیز وہاں پر بنیاد ڈال دی جو پہلے نہیں تھی. وہاں پہ لوگ ایک برائی میں انوالو تھے، آپ نے اس برائی کو ختم کیا. وہاں پہ لوگ بدعات میں انوالو تھے، آپ نے اس بدعت کو ختم کیا. تو جو بندہ، حدیث میں آتا صحیح مسلم کی، کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، اس نیک کام کا بھی ثواب ملے گا، اس کے بعد اس کار خیر پر عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جتنے لوگ رہتی دنیا تک اس ایک عمل کو کرتے رہیں گے، اس بندے کو اجر ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو بھی ایک اچھی چیز کے بارے میں بتایا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، بعد میں جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا. مثلاً کہ آپ نے مثال کے طور پر قرآن کا کچھ حصہ کسی کو سکھا دیا، یا قرآن کا فہم کسی کو سکھا دیا، اب وہ آگے کسی کو فہم سکھاتا ہے، وہ آگے کسی کو فہم سکھاتا ہے، یہ بھی ایک اچھے کام کی ہدایت کی دعوت ہے. پھر اس کے بعد پودا اگانا یا کھیتی باڑی کرنا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندے یا انسان یا جانور کچھ بھی کھائیں گے، اس کی وجہ سے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم بخاری کی. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی کہ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، اس درخت سے جو کچھ کھایا جائے گا اس کے حق میں صدقہ ہوگا. جو بھی بندہ اس شخص اس درخت سے کچھ چرائے گا، چوری کرے گا، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. کوئی درندہ اس سے کچھ کھائے گا، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. کوئی پرندہ اس سے کھائے گا، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. اور اس سے جو بھی کچھ لے گا اس کے حق میں وہ صدقہ لکھا جائے گا. ہم درخت کاٹنے کا سبب بنتے ہیں، درخت لگانے چاہیے. کھلی جگہ ہیں جہاں پہ بیج بو دیں، چلتے پھرتے کہیں پہ بھی کوئی گٹلی ملتی ہے نا، ویرانی سی جگہ پہ جا کے اگائیں. ٹھیک ہے، حدیث میں درخت لگانے اور کھیتی باڑی کرنے کی بہت فضیلت ہے. تو جو درخت لگاتا ہے، درخت لگانے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ میت کو اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اب اس کے علاوہ اور بڑی صورتیں ہیں. مساجد کے اندر اسپیکر وغیرہ کا انتظام ہم کروا دینا، تو مساجد کے اندر جب تک اس اسپیکر سے، ساؤنڈ سسٹم سے اذان ہوتی رہے گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ، یہ بھی تو ایک اجر کی وجہ نا. تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو آگے بعد بھی
جو ہے ثواب کا باعث بنے. فلٹر لگوا دیتے ہیں لوگ, پانی پیتے رہتے ہیں, کنواں کھدوا دیتے ہیں لوگ, پانی پیتے رہتے ہیں. تو یعنی ان سب حدیث ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے تمام کام اپنی زندگی میں کر جانے چاہیے, کچھ نہ کچھ کر جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ بند نہ ہو. اب ہم چند ایسی چیزیں دیکھیں گے جو میت کے لیے بے فائدہ ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اجر و ثواب سے. سب سے پہلی چیز گال پیٹنا, گیرے باندھ چکنا, جیسے نوحہ, مرنے کے بعد فوراً سے نوحہ کیا جاتا ہے. صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے اظہار رنج کے لیے گیرے باندھ کو چاک کیا, گالوں کو پیٹا, جاہلیت کی بات کی, تو میت کو اس پر نوحہ خوانی کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. جو لوگ مرنے والے پر روتے ہیں نا اونچی اونچی آواز سے, ہائے کیا ہو کیا, اونچی اونچی آواز سے نوحہ کرتے ہیں, اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے. بس کیا کہنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بس اس کے بعد صبر کریں. آنسو بہا سکتے ہیں لیکن اللہ سے غلا شکوہ اور ایسی باتیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں, اس سے پرہیز کریں. پھر اس کے بعد جنازے کے ساتھ جب چلتے ہیں تو لوگ راستے میں آواز بلند کر کے اونچی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. ایسی بھی کوئی دلیل ہمیں قرآن حدیث سے نہیں ملتی. قبر پر میت کو تلقین کر کے آتے ہیں لوگ. کچھ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ دفنانے کے بعد نا اسے تلقین کرتے ہیں کہ تجھ سے سوال پوچھے جائیں گے تو صحیح سوال کا جواب دینا, بلکہ اس کو سوال بتا کے بھی آتے ہیں. اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو فائدہ تب ہونا اس کے اندر خود ایمان ہو. پھر اس کے بعد مردے پر سورۃ فاتحہ پڑھنا, قبرستان میں سورۃ یاسین پڑھنا اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا, یہ بھی بدعت میں ہے. اس کا بھی کوئی ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. پھر قبر پر کوئی پودا لگا دیتے ہیں, کھجور یا ٹہنی لگا دیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسا کیا تھا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا ان پر ٹہنی لگائی تھی. وہ ان 2 قبروں کے ساتھ خاص تھا. اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی دوسرے کی قبر پہ جا کے ٹہنی نہیں لگائی یا پودا نہیں اگایا. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اس کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم ٹہنی لگا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے اس کو عذاب ہوگا. تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. قبر کے پاس اذان دینا, ہمارے سلف صالحین کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ قبر کے پاس اذان دی جاتی ہے. قبروں کے پاس تلاوت کے لیے قرآن رکھ دینا, اس سے بھی مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کے بعد میت پر قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کو اجرت دینا, جیسے ہی لوگ فوت ہو جاتے ہیں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے, اجرت پر لوگ لائے جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے جی 4 قرآن پڑھ دیں, 5 قرآن پڑھ دیں, آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. اس سے پڑھنے والے کو خود فائدہ ہوگا. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان پر صدقہ کر دیا جائے, پھر میت کو فائدہ ہوگا. یہ کہنا کہ تم قرآن پڑھو اور یہ قرآن میت کو ثواب پہنچائے گا, ہم تمہیں پیسے دیں گے, اس کا نہیں فائدہ. فائدہ کس کا ہے کہ آپ ویسے کسی پر صدقہ کر دیں, ٹھیک ہے, صدقہ دے دیں, اس سے فائدہ ہوگا. قرآن خوانی میں جو اس کی اولاد پڑھ رہی ہے وہ فائدہ مند ہوگا, پیچھے جو ہم پڑھواتے ہیں لوگوں سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح قبروں کو بلند کرنا, انہیں پختہ بنانا اور 10واں 20واں اور برسی وغیرہ, یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نئے نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قبرستان کے لیے زیارت کے لیے عید کا دن رکھنا, محسوس کر لینا, رات کا دن شب رات کو جانا, یہ سب انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے عقائد ہیں. جو ہم نے پہلی چیزیں پڑھی صرف وہی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے اور سلف صالحین سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں کہ جس سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے مرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹس اوپن کرنے والے اعمال کر کے جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمارے لیے ہمیں ہماری بات کے اعمال کو بہترین بنانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.